خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 9 باب، لوگوں کی نافرمانی۔ سن لے اے اسرائیل، آج تجھے یردن پار اس لیے جانا ہے کہ تو ایسی قوموں پر جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں، اور ایسے بڑے شہروں پر جن کی فصیلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، قبضہ کرے۔ وہاں عناقیم کی اولاد ہیں جو بڑے بڑے اور قدآور لوگ ہیں۔ تجھے ان کا حال معلوم ہے، اور تو نے ان کی بابت یہ کہتے سنا ہے کہ بنی عناق کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پس تو آج کے دن جان لے کہ خداوند تیرا خدا تیرے آگے آگے بھسم کرنے والی آگ کی طرح پار جا رہا ہے۔ وہ ان کو فنا کرے گا، اور وہ ان کو تیرے آگے پست کرے گا، ایسا کہ تو ان کو نکال کر جلد ہلاک کر ڈالے گا، جیسا خداوند نے تجھ سے کہا ہے۔ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے سے نکال چکے، تو اپنے دل میں یہ نہ کہنا کہ میری صداقت کے سبب سے خداوند مجھے اس ملک پر قبضہ کرنے کو یہاں لایا، کیونکہ فی الواقعہ ان کی شرارت کے سبب سے خداوند ان قوموں کو تیرے آگے سے نکالتا ہے۔ تو اپنی صداقت یا اپنے دل کی راستی کے سبب سے اس ملک پر قبضہ کرنے کو نہیں جا رہا ہے، بلکہ خداوند تیرا خدا ان قوموں کی شرارت کے باعث ان کو تیرے آگے سے خارج کرتا ہے، تاکہ یوں وہ اس وعدہ کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی، پورا کرے۔ غرض تو سمجھ لے کہ خداوند تیرا خدا تیری صداقت کے سبب سے یہ اچھا ملک تجھے قبضہ کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ تو ایک گردن کش قوم ہے۔ اس بات کو یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو بیابان میں کس کس طرح غصہ دلایا، بلکہ جب سے تم ملک مصر سے نکلے ہو تب سے اس جگہ پہنچنے تک تم برابر خداوند سے بغاوت ہی کرتے رہے، اور حورب میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا۔ چنانچہ خداوند ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ جب میں پتھر کی دونوں لوحوں کو، یعنی اس عہد کی لوحوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا، لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور خداوند نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی پتھر کی دونوں لوحیں میرے سپرد کیں، اور ان پر وہی باتیں لکھی تھیں جو خداوند نے پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے مجمع کے دن تم سے کہی تھیں۔ اور 40 دن اور 40 رات کے بعد خداوند نے پتھر کی وہ دونوں لوحیں، یعنی عہد کی لوحیں، مجھ کو دیں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ کر جلد یہاں سے نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو مصر سے نکال لایا ہے بگڑ گئے ہیں۔ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا جلد برگشتہ ہو گئے، اور اپنے لیے ایک مورت ڈھال کر بنا لی ہے۔ اور خداوند نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، یہ گردن کش لوگ ہیں، سو اب تو مجھے ان کو ہلاک کرنے دے، تاکہ میں ان کا نام صفائے روزگار سے مٹا ڈالوں، اور میں تجھ سے ایک قوم جو ان سے زوراور اور بڑی ہو بناؤں گا۔ تب میں الٹا پھرا اور پہاڑ سے نیچے اترا، اور پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور عہد کی وہ دونوں لوحیں میرے دونوں ہاتھوں میں تھیں۔ اور میں نے دیکھا کہ تم نے خداوند اپنے خدا کا گناہ کیا، اور اپنے لیے ایک بچڑا ڈھال کر بنا لیا ہے، اور بہت جلد اس راہ سے
جس کا حکم خداوند نے تم کو دیا تھا برگشتہ ہو گئے۔ تب میں نے ان دونوں لوہوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لے کر پھینک دیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو توڑ ڈالا، اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا۔ میں نے نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، کیونکہ تم سے بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے تم نے وہ کام کیا جو اس کی نظر میں برا تھا، اور میں خداوند کے قہر اور غضب سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ تم سے سخت ناراض ہو کر تم کو نیست و نابود کرنے کو تھا۔ لیکن خداوند نے اس بار بھی میری سن لی، اور خداوند ہارون سے ایسا غصہ تھا کہ اسے ہلاک کرنا چاہا، پر میں نے اس وقت ہارون کے لیے بھی دعا کی، اور میں نے تمہارے گناہ کو یعنی اس بچڑے کو جو تم نے بنایا تھا لے کر آگ میں جلایا، پھر اسے کوٹ کوٹ کر ایسا پیسا کہ وہ گرد کی مانند باریک ہو گیا، اور اس کی اس راکھ کو اس ندی میں جو پہاڑ سے نکل کر نیچے بہتی تھی ڈال دیا۔ اور تبیرا اور ماسا اور کبروت حتاوو میں بھی تم نے خداوند کو غصہ دلایا، اور جب خداوند نے تم کو قادس برنیہ سے یہ کہہ کر روانہ کیا کہ جاؤ اور اس ملک پر جو میں نے تم کو دیا ہے قبضہ کرو، تو اس وقت بھی تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو عدول کیا اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی بات نہ مانی۔ جس دن سے میری تم سے واقفیت ہوئی ہے، تم برابر خداوند سے سرکشی کرتے رہے ہو۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات جو میں خداوند کے آگے اوندھا پڑا رہا، اسی لیے پڑا رہا کیونکہ خداوند نے کہہ دیا تھا کہ وہ تم کو ہلاک کرے گا، اور میں نے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند خدا، تو اپنی قوم اور اپنی میراث کے لوگوں کو، جن کو تو نے اپنی قدرت سے نجات بخشی اور جن کو تو زوراور ہاتھ سے مصر سے نکال لایا، ہلاک نہ کر۔ اپنے خادموں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد فرما، اور اس قوم کی خودسری اور شرارت اور گناہ پر نظر نہ کر، تا ایسا نہ ہو کہ جس ملک سے تو ہم کو نکال لایا ہے، وہاں کے لوگ کہنے لگیں کہ چونکہ خداوند اس ملک میں جس کا وعدہ اس نے ان سے کیا تھا پہنچا نہ سکا، اور چونکہ اسے ان سے نفرت بھی تھی، اس لیے وہ ان کو نکال لے گیا تاکہ ان کو بیابان میں ہلاک کر دے۔ آخر یہ لوگ تیری قوم اور تیری میراث ہیں، جن کو تو اپنے بڑے زور اور بلند بازو سے نکال لایا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔